الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے، یہ سلیمان پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے اور رحیم بھی ہے۔ سامعین ذی وقار، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو اقطع و ابتر۔ ترجمہ سماعت فرمائیے، ہر وہ اچھا کام جس کے شروع میں اللہ کا نام نہ لیا جائے نامکمل اور ادھورا رہ جاتا ہے۔ موجودہ دور میں بسم اللہ کی تلاوت تو ہر کوئی کرتا ہے، بسم اللہ کا ورد بھی اکثر مسلمان کرتے ہیں، لیکن بسم اللہ کی فضیلت کیا ہے، بسم اللہ کے کتنے بڑے فوائد ہیں، یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ بسم اللہ شریف کب نازل ہوئی، اس کا آغاز کیسے ہوا، نزول بسم اللہ کا تاریخی پس منظر توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پر بسم اللہ شریف کا نزول ہوا۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام کی نسل نامناسب اور اونچی حرکتوں پر اتر آئی تو یہ ایت امان ان کے سینوں سے اٹھا لی گئی اور زبانوں سے چھین لی گئی۔ سامعین مکرم، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ آسمانی نعمت عطا فرمائی گئی۔ وقت آنے پر یہ نعمت دوبارہ واپس لے لی گئی۔ پھر موقع آنے پر بسم اللہ والی آیات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے دور میں عطا کی گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد قوم میں بغاڑ پیدا ہوا نا تو بسم اللہ شریف پھر واپس اٹھا لی گئی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ محراب داودی میں تمام لوگوں کو حاضر ہونے کا حکم دو اور انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ ایت امان نازل فرمانے والا ہے، اس لیے سب جمع ہو جاؤ۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں یہ آیات امان بڑی شان و شوکت کے ساتھ اتاری گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے اترتے چڑھتے غرض ہر حالت میں اس کی تلاوت کرو اور اسے اپنا ورد و وظیفہ بنا لو۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب آپ کی قوم بگڑ گئی اور دین حق سے منحرف ہو گئی، دین سے دور ہو گئی، تو ان سے بھی یہ دولت سلب کر لی گئی، اٹھا لی گئی۔ اب ان ساری باتوں کا مزہ آپ نے اگلی بات میں لینا ہے۔ ایک روز جبریل امین آخری دو صورتیں یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس لے کر نازل ہوئے تو حضور نے فرمایا دو صورتوں کے درمیان فصل اور فرق کرنے کے لیے کوئی خاص علامت ہونی چاہیے۔ جبریل امین فوراً اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، ارشاد ہوا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ عرش کی دولت فرش کو اور آسمان کی عظیم ترین نعمت محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دی جائے، نزول بسم اللہ کا پر جلال انداز میں اہتمام کیا جائے۔ جناب جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق 70,000 فرشتوں کا جلوس اپنے ساتھ لیا اور بڑی سج دھج اور شان و شوکت کے ساتھ زمین کی طرف روانہ ہوئے۔ فرشتے اعلان کر رہے تھے، تریکو تریکو، راستہ چھوڑ دو، راستہ چھوڑ دو، اور با ادب با ملاحظہ مسلمان مومن بندے ہوشیار کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ بسم اللہ کا خزانہ زمین کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ بسم اللہ کی اہمیت ذرا توجہ سے سمجھیے گا۔ جب شیطان نے نزول بسم اللہ کا دیکھا، شیطان نے نزول بسم اللہ کا یہ پر جلال اور شاندار منظر دیکھ کر چیخ اٹھا، اس سے یہ اعزاز و اکرام دیکھا نہ گیا، حسد و قدورت سے جل بھن گیا اور غم و اضطراب کے باعث سینہ پیٹنے اور سر پٹکنے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا بسم اللہ کی برکت بندوں کو روحانی امراض سے نجات دے گی اور رب کا قرب عطا کرے گی۔ اس کے ورد سے گناہ معاف ہوں گے اور روحوں کو جلا نصیب ہوگی، اس لیے درد و کرب سے اس دن اس کی کمر ٹوٹ گئی۔ موجودہ دور میں ہر انسان اپنے مذہب پر قائم ہے، ہر انسان اپنے مذہب پر پختہ ہے۔ ہندو اپنے مذہب پر پختہ ہے، عیسائی اپنے مذہب پر پختہ ہے، یہودی اپنے مذہب پر پختہ ہے۔ آج بھی ہندو جب کوئی کام کرتا ہے تو وہ کام شروع کرنے سے پہلے اپنے بتوں کا نام لیتا ہے۔ مسلمان
تجھے کیا ہو گیا ہے؟ وہ ہندو جھوٹا ہے، اس کے بت جھوٹے ہیں، اس کا مذہب جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہو کر اپنے ہر کام کی ابتدا بتوں کے نام سے کرتا ہے۔ ہمارا دین سچا ہے، ہمارا خدا سچا ہے، ہمارا قرآن سچا ہے، ہمارا اسلام سچا ہے، وہ جھوٹا ہو کر اپنے ہر کام کی ابتدا بتوں کے نام سے کرتا ہے، اور ہم سچے ہو کر بھی اپنے ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے نہیں کرتے۔ ہم دنیا کے کاموں میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمیں بسم اللہ پڑھنا بھول جاتا ہے۔ ہمارا دین سچا ہے، ہمارا اسلام سچا ہے، تو کیوں نہ ہو ہم بھی اپنے مذہب پر پختہ ہو جائیں۔ جب بھی کوئی اچھا کام کریں تو ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں۔ اللہ پاک ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔